روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 110 پر ہے۔ غیبت کرنے والوں کا حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دکھایا گیا کہ آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ سے عرض کی گئی وہ لوگوں میں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو خراب کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوراخ پر تشریف لائے جس سے ایک کافی بڑا بیل نکلا۔ پھر اس بیل نے واپس اس سوراخ میں جانے کا ارادہ کیا لیکن وہ نہ جا سکا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی، یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو اپنی زبان سے سخت بری بات نکالتا ہے، پھر نادم ہو کر چاہتا ہے کہ اسے واپس کر لے، لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے بہت خوشگوار ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی، جس میں مشک کی خوشبو تھی، اور وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل، یہ مشک کی خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرما، مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے میرے اہل عطا فرما، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس اور استبرق، میرے موتی، میرے مرجان، میرے مونگے، میرا سونا اور چاندی، میرے کوزے اور کٹورے، میرا شہد، میرا دودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پس تو اپنے وعدے کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، تیرے لیے ہر مسلم اور ہر مسلمہ ہے اور ہر مومن اور ہر مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں اور میرے ساتھ بالکل شرک نہ کریں، اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو امان دوں گا، اور جو مجھ سے مانگیں گے عطا کروں گا، اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا، اور مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں گا، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جنت نے کہا، میں راضی ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ معراج کی رات کے واقعات ہیں، جتنا آگے شیئر کریں گے اتنا ہی ثواب پائیں گے۔